ادائیگی میں آج کا ہمارا موضوع ہے استقبال قبلہ۔ تو یہ نوٹ فرما لیں، یہ طریقہ ادائیگی و مسائل بلا جماعت تنہا نماز کے لیے زیر قلم، یعنی جو تنہا نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنے منہ سیدھے کرو یعنی کہ قبلے کی طرف ہر نماز کے وقت۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ، تو اپنا منہ سیدھا کرو عبادت کے لیے، یعنی کہ قبلہ کی طرف منہ سیدھا کرو جب تم عبادت کرنے لگو، عبادت کے لیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ یہی قبلہ یہودیوں کا بھی تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہودی و عیسائی اس پر خوش ہوتے تھے کہ مسلمان ہمارے قبلے کے تابع ہیں، کہ وہ ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، ہمارے قبلے کے تابع ہیں۔ تو اسی طرح سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں 16 یا 17 ماہ تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ انور فرما کر نماز پڑھی۔ تو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ مقرر کر دیا جائے، کیونکہ یہود و نصارہ خوش ہوتے تھے۔ اس لیے یہ بات جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے۔ تو یہ 15 رجب سن 2 بمطابق 12 جنوری 624 پیر یا منگل کا دن تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال 4 ماہ 7 دن تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں ام بشیر بنت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی سلمہ، جو کہ بعد میں مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد مشہور ہوئی، اس میں آپ نے نماز ادا فرمانا شروع کی۔ صفیں آراستہ تھی، صحابہ کرام مقتدی تھے۔ ابھی 2 رکعت نماز ظہر فرض ادا کی تھی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خواہش جو کہ دل میں ہی تھی، ابھی زبان پاک پر نہیں آئی تھی، اسے جان کر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف رخ انور کرنا، تو ضرور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش و رضا ہے۔ اور پھر نماز میں ہی یہ حکم الہی نازل ہوا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، فرمایا اے حبیب بس ابھی اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ تو سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ کی طرف پھیر لیا اور نماز ظہر کی باقی 2 رکعتیں اس طرف رخ مبارک کر کے پڑھی، اور تمام مقتدیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کو یہ بات بڑی تکلیف دہ گزری، لہذا کفار کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے وقوف کہیں گے کہ جس قبلے پر مسلمان پہلے تھے انہیں کس چیز نے اس سے پھیر دیا، تو فرما دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی مشرق و مغرب ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے نماز عصر وہ پہلی نماز تھی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں رخ انور کعبہ معظمہ کی طرف فرما کر پڑھی۔
تب سے آج تک اور تا قیامت کعبہ مکرمہ کو ہمارا قبلہ قرار دے دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ علمی خواہش رکھنے کے لیے یاد رہے کہ سیدنا برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، کیونکہ آپ ایک قافلے کے ساتھ تھے۔ بوقت نماز سب نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، مگر آپ نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، حالانکہ ابھی قبلے کی تبدیلی نہ ہوئی تھی۔